علامہ صاحب آج ہم نے اب سحری کے چونکہ بالکل قریب ہیں، ہم نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. میں چاہتی ہوں کہ چونکہ 21ویں شب ہے، اس شب کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ اس شب کی فضیلت پر بھی کچھ رہنمائی کر دیں، اور جو آگے آنے والی طاق راتیں ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بتا دیجیے. مکان کو عزت ہوتی ہے مکین سے جو اس میں رہتا ہے. بے شک. زمانے کو عزت ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے جو اس میں واقعہ ہوا ہو. وہ ایک دن ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو، سال ہو، زمانہ کہلاتا ہے. رمضان کی عزت ہے نزول قرآن سے، اور خاص طور پر قرآن کریم میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں. قدر کے 3 معنی ہیں. عزت کے کہتے ہیں نا بہت قدر والا ہے. دوسرے قدر کے معنی تنگی کے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تیسرے قدر کے معنی تقدیر کے حوالے سے ہے. اس رات میں یہ تینوں ہیں. قدر والی رات ہے کہ قرآن اس رات میں اترا. تنگی اس حوالے سے کہ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے. اور تقدیر یہ کہ شب برات میں جو لسٹیں تیار ہوئی تھیں وہ اس رات فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں پورے سال کے لیے. تو یہ رات قدر والی رات اس وجہ سے کہ اس میں قرآن اترا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے عابدوں زاہدوں کا ذکر کیا، عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے، کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا 1000 مہینے کے سال بنائے تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں. اس طرح گزارا کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ساری رات عبادت میں گزاری. ایسے لوگ تھے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہوتی، پہلے 200-400 سال عمریں ہوتی تھیں، اور پھر ہر ایک کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، تو کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں بنی اسرائیل کے لوگ تو زیادہ ہو جائیں گے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کا خیال آیا. ادھر خیال آیا ادھر جبریل امین یہ صورت لے کر آ گئے کہ حضور اپنی امت سے فرما دیجئے کہ ان کو اللہ ایک ہی رات ایسی عطا فرماتا ہے جو 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر. اب کتنی بہتر ہے وہ نہیں ہم مقرر کر سکتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ مزدور ہیں، کام کریں تھوڑا اجرت پائیں زیادہ. بڑے بڑے درختوں کے پھل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ امتی ایسے ان کے عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے اجر بہت بڑے بڑے. تو یہ حضور نے خود فرمایا میری امت کی اوسط عمر ایوریج ایج جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. تو یہ ایک رات مل گئی نبی کی برکت سے. فرمایا اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور 10 دنوں کی طاق راتوں میں. آپ کے ہاں ایون اور آڈ کہتے ہیں نا، تو یہ ہوئی 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں ہیں. ان میں ڈھونڈنا ہے. میں ایک بات بتا دوں، ہمارے ہاں جو رات ہے دوسرے کے ہاں وہ رات تو پہلے تھی. مثلا مدینہ منورہ میں تو یہ روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے 10 دن. کہیں آج ظاہر ہوئی ہے، کہیں کل ظاہر، یہ روٹیٹ کرتی ہے. یہ 10 دن پوری دنیا میں گھومے گی، اس کو پانا ہے.
تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک رات، ان 5 راتوں میں، اور آسانی کیا کی کہ ایک رات جاگو، اگلی رات آرام کرو، سبحان پھر اللہ، اگلی رات، تو سبحان آسانی کر دی گئی. تو اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ. سبحان اللہ. تو یہ انعام ملا ہے امت مصطفیٰ کو، اور یہ صرف خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور امت کو سبحان یہ اللہ، نہیں سبحان ملی. اللہ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا علامہ صاحب. اور میں علامہ چاہوں صاحب گا نے- میں جی. چاہوں گا کہ میں بھی اور ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے معافی چاہ کے دل صاف کر کے عبادت کریں تاکہ ہمیں فائدہ بھی ہو. بے شک. تو میں بھی آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. ویسے تو میں ہر گفتگو میں کہتا ہوں آخر میں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو معاف کرے آمین. اور ان مبارک راتوں کی برکات آمین، عطا آمین. فرمائے. علامہ صاحب آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. مفتی صاحب، اگر اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، جیسے ہمیں علامہ صاحب نے فرمایا کہ انعام ہے ہمارے لیے یہ جو رات ہمیں ملی ہے، کیا کیا جائے زیادہ سے زیادہ کہ اس کی جو برکتیں اور نعمتیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹا جائے؟ مفتی صاحب. جی دیکھیے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کام چھوٹے اور ثواب بڑے مل جاتے ہیں. پہلے لوگ عمریں بڑی تھیں اور ثواب کم ہوتے تھے، تو اس میں اللہ رب کریم سے ہم جو کچھ بھی مانگے اسے اللہ پاک خوب بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. رمضان میں بس ہی 70 تک ہمارا ایوریج پہنچ جاتا ہے. اس سوال کا جواب حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال فرمایا تھا کہ اگر اس شب میں پالوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا سوال کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے سوال کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، انک عفو، آپ سراپا معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ سے بھی آپ درگزر فرمائے، مجھے معاف فرما دیجیے. یہ بڑی افضل ہے، یہ دعا ویسے بھی کرنی جی، چاہیے. اس شب کی یعنی آپ نے نچوڑ بتا دیا کہ اللہ سے ہمیں معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پہ کیے ہوئے معافی مانگنی ہے. خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا وہ تھا اعتکاف. اور اعتکاف وہ مجموعہ ہے تمام چیزوں کا کہ پوری دنیا سے کٹ کٹا کے اللہ کے گھر پہ آگے پڑ جانا. اعتکاف کا مقصد یہ اڑ جانا اور پڑ جانا، کہ جس طرح ہمارے دنیاوی لفظوں میں ہوتا ہے نا، کہیں کسی چیز کا ہم کو زبردستی کوئی ایک وہ اپنا زور دکھانا یا اپنی وہ ضرورت دکھانا چاہتے ہیں تو کسی کے در پہ جا کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں، پڑاؤ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کام کروانا ہی کروانا. یہاں اللہ کے در پہ ہم پڑاؤ ڈال دیتے ہیں جا کے، اور یہاں زبردستی نہیں، یہاں فقیر بن کے آتے ہیں، عاجز بن کر آتے ہیں کہ اللہ. اور ایک بندہ بھی اگر اللہ کا اس محلے سے آگے اس گھر میں آگے پڑ گیا اور اڑ گیا تو سب محلے والوں کی بخشش کروا دیتا ہے. تو لہٰذا قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اپنے جو گزر چکے ان کے لیے دعا مغفرت کریں. خاص طور پہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ہر دعا میں والدین کو مغفرت میں شامل رکھیں. دعا مغفرت میں ان کی برکت سے آج بھی ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. تو دعا مغفرت ایک ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہتھیار ہے کہ کوئی مومن اگر دن میں 27 مرتبہ دوسرے مومنین کے لیے دعا مغفرت طلب کرتا، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ سارے مومنین کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، تو اس 27 مرتبہ روزانہ دعا مغفرت کی وجہ سے یہ خود دعا کرنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. یعنی یہ وہ شخص بن جاتا ہے جس کی ہر دعا قبول کی جائے گی. تو اس لیے ایسی گھڑیوں میں، ایسی ساعتوں میں ہمیں چاہیے کہ جس وقت کے ملائکہ زمین پہ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ دل دھرنے کی جو ہم کہتے ہیں جگہ نہیں ہے، تو اس وقت اگر ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، قیام کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اور جو شخص جتنا دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ رب کریم اتنا خود اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. جیسے ہم سیل فون سے کوئی چیز کسی کو سینڈ کرتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا جتنا ہم سینڈ کریں گے تو سینڈنگ آئٹم میں ہمارے پاس وہ فائل میں محفوظ ہو جائے گا. 1000 کو سینڈ کریں گے تو ہماری سینڈنگ فائل میں 1000 جمع ہو جائے گا. تو اللہ کا نظام تو اس سے بھی اسٹرانگ ہے. ہم جتنا لوگوں کو اس سارے ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس سے پلس ہو کے ہمارے کھاتے میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے. تو دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی عبادت بھی جاری رکھیں. اور عبادت لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ خاص رات میں کیا عبادت کی جائے. دیکھیں جس طرح دسترخوان کا رنگ ہوتا ہے اس میں مختلف چیزیں ہم رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ذائقے کے لیے. اس پہ اچار بھی ہوتا ہے، چاٹ مسالہ بھی ہوتا ہے، رائتا بھی ہے، کھانا بھی ہے. عبادت میں بھی ہر چیز کو شامل ہے، نوافل بھی ادا کریں، درود پاک کا جتنا ورد ہو سکے کریں، استغفار بھی ہو، کلمہ بھی ہو، تو ایک رنگ بھرا ہوا ہر چیز کا، پھر یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اور راتوں میں عبادتوں کا یہی مزہ ہے کہ آپ ہر طرح کی چیزیں جو ہے اس میں شامل کریں. ہم بہت شکر گزار ہیں جوائن کیا معروف عالم دین، نامور خطیب ہے، جامعۃ الزہرا کے محتمم ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ معروف نعت خواں ہیں اسد مدنی بھائی. اسد بھائی السلام علیکم.
ہم شروع کریں گے باقاعدہ نشریات کا، اور قاری صاحب، قاری حسیب خان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بہت شکر گزار ہیں. یہ محفل اسی طرح سے جاری و ساری ہے اور اسی طرح نئے مہمانوں سے اس میں ملیں گے. ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آج آپ سے جو بات کرنا چاہوں گی، شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، قیمتی وقت، اور یہاں پر آپ آئے. علامہ صاحب، طاق راتیں پوشیدہ رکھی گئی ہے، طاق رات، اور اس کی حکمت کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ آخری کی ان 10 راتوں میں طاق رات کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طاق راتیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس امت کے لیے تحفہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات یہ چاہتی ہے کہ یہ امت میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھتی ہے تو ان کی ذلت، ان کی پسپائی، ان کی کمزوری جو میدان محشر میں اگر ظاہر ہوگی تو اس سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بار گزرے گا آپ کے مزاج ناز پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہم گناہ گاروں کو اللہ رب العالمین نے وہ قدر و قیمت عطا فرمائی کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی عبادت میں صرف کر لیں تو وہ اجر ہم حاصل نہ کر سکے جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے عطا فرمایا. طاق راتوں کی پوشیدگی کی جو وجہ ہے، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کو یہ راتیں نہیں ملی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ موجود ہے کہ میری امت وہ ہے کہ جن سے کام تھوڑا لیا گیا، اجر زیادہ دیا گیا. گزشتہ امتوں سے کام زیادہ لیا گیا اور اجر تھوڑا دیا گیا. اور یہاں تک فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب تک میں یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدم نہ رکھ دوں، اس وقت تک تمام انبیاء پر جنت میں داخلہ حرام ہوگا، اور جب تک میری امت جنت میں قدم نہ رکھ دے تو سابقہ تمام امتوں کے اوپر جنت میں داخلہ حرام ہوگا. تو اس حدیث پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، شوق عبادت کے اندر کہ گزشتہ امتیں ایسی تھی کہ جو 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور عبادات میں مشغول رہنا، تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جناب سے جواب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگر ان کی عمریں نہیں بڑھتی تو کیا ہوا، ان کی کم عمروں کے اندر ان کا اجر بڑھ سکتا ہے. اور اس اجر کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ طاق رات عطا فرمائی. اور یہ طاق رات کے بارے میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اب آ جاتے ہیں سوال کی طرف جو آپ نے فرمایا کہ اس طاق راتوں کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا. تو ایک تو اس کی ہمت، وجاہت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ بندہ اس لگن کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کی طرف بڑھے اور کوشش کرے. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میں نے پورے رمضان میں اس کو تلاش کیا اور مجھے یہ آخری 10 راتوں کے اندر یعنی طاق راتوں کے اندر میں نے اس کو پایا ہے. اس کی پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا، عیاں کر دیا جاتا، اور کوئی بندہ اپنی جہالت، اپنی کم علمی، اپنی کوتاہی کی بنا پر اگر اس کو اس طرح انجام نہ دیتا جس طرح انجام دینے کا طریقہ ہے، تو وہ سراسر بہت بڑا گناہ گار قرار پاتا کہ ایک نعمت اس کے سامنے موجود ہے، دلیل قائم ہو چکی ہے، بات واضح ہو چکی ہے، اور وہ جان چکا ہے کہ یہ رات وہی ہے، اور پھر وہ ناقدری کر رہا ہے تو اس پر سزا بڑی سخت ہے. اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ میں یہی ہے کہ اگر کبھی ناقدری ہو گئی جہالت کی بنا پر، سستی کی بنا پر، کوتاہی کی بنا پر، سب سے بڑی بات عدم علم کی بنا پر کہ ابھی یہ 21 ہے یا یہ 23 ہے یا یہ 25 ہے یا یہ 27 ہے یا 29 ہے، اب اس میں یہ دوران ہے، یہ گھوم رہی ہے. اب یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ جناب یہ 21 ہی کو ہوگی. تو اس بنا پر اگر کسی بندے نے نادانی کے اندر اس میں وہ کام نہ کیے جو کرنے چاہیے تھے اور وہ کوتاہی کا شکار ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے پوشیدہ رکھ کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم فرما دیا ہے کہ وہ بندہ براہ راست اس کے گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے. تو اس کو پوشیدہ رکھنا جو ہے سراسر حکمت ہے اور ہمارے لیے آسانی ہے، تاکہ ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو رات ہوگی، 5 میں سے تو ہے، لیکن بندہ اس ارادہ رکھ لے کہ یہ 21 ہی ہوگی اور اس میں وہ دلی طور پر مکمل مستعد اور تیار ہو کر لے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے بعید نہیں کہ اس نے ارادہ اس کا کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرما دے. علامہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اسد بھائی سے نعت کی بھی درخواست کریں، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کیا عبادتیں ہیں جو بہت افضل ہیں؟ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ تسبیح زیادہ پڑھیں، نوافل ادا کریں، کچھ پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہے، تو وہ ان کی بھی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے، عبادات اور اذکار میں تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے کلمے کی تجدید کیا کرو، کیونکہ کبھی بھی کوئی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ جو رب کریم کی علیاذ باللہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اور موت کسی بھی وقت واقع ہو سکتی ہے.
اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اور جس نے اس حال میں جان آفرین کے حوالے کر دی کہ کلمے پر وہ موجود تھا, تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ الذین آمنوا, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ, شرک کے ساتھ وابستہ نہیں کیا تھا, اولئک لہم الامن, ہمارا اس سے امن کا وعدہ ہے. یعنی جس نے ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اللہ اس کو قبر میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچاتا ہے. تو لہٰذا سب سے بڑا وظیفہ کلمہ طیبہ, اور کلمہ طیبہ کو مقبول کرنے کے لیے اعظم الوظائف جس کو آپ کہیے یا سید الوظیفہ جس کو آپ کہیے, وہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت ہے, شرمندگی اور توبہ ہے, اور استغفار کے جملے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے ساتھ اس رات کے اندر جو عبادات ہم سے چھوٹ گئیں, مثلا نمازیں چھوٹ گئی ہیں, تو نوافل کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کو ہم اس کے اندر مکمل کرنے کی عادت بھی کریں. تو یہ وہ وظائف ہیں, یہ تو بات بہت ساری ہے لیکن یہ مغز ہے اس کا, یعنی کلمہ طیبہ اور اللہ کی حضور استغفار ہے, اور پھر جو ہماری نمازیں جو رہ چکی ہیں اس کی ادائیگی کے لیے ہم مستعد ہو جائیں اور اس کی قضا کے سلسلے کو آج ہی سے ہم شروع کریں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اور جزاک اللہ, بڑی لوگوں کی رہنمائی اس سے ہو گئی ہوگی. ہم نے یہ تو بات کی کہ کتنی فضیلت بھری ہیں یہ راتیں جو اب ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. آج یہ پہلی رات گزرنے کے قریب ہے. علامہ صاحب, کوئی ایسے بدقسمت بھی ہیں جو اس میں اتنے نعمتوں اور برکتوں کے اللہ کی طرف سے دروازے کھلے ہیں, وہ اس میں خود کو بخشوا نہ سکیں اور عبادت سے محروم رہیں یا ان رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہیں؟ علامہ صاحب, اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں آمین, اور ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے. ہر انسان خطا کار ہے, کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا حضور کا امتی اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے کہ فرمایا خیر الخطائین, اچھا خطا کار. خطا کار کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اعمال اور وہ عادتیں جو کچھ لوگ اپنے سے دور نہیں کرتے, تو آج کی رات جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت پورے عالم دنیا کو فیضیاب کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنی ناقدری اور اپنی بدنصیبی کی وجہ سے اس سے محروم رہتے ہیں. جس طرح کے ماں باپ کا نافرمان, ماں کی توہین کرنے والے, باپ کی توہین کرنے والے, ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے والے, وہ آج کی رات محروم ہوتے ہیں. جو اپنی ذات اور اپنی انا اور اپنے کبر اور نخوت اور تکبر کی وجہ سے رشتہ داروں سے قطع کرتے ہیں اللہ اکبر. اور اپنی عزت اور اپنی ویلیو ثابت کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے قطع کریں گے تو یہ ہماری ویلیو بنے گی, اس سے اس میں معاشرے میں ہمارا مقام بنے گا. اور یہ پورا نظام کائنات جو ہے یہ فرد سے معاشرے تک چلتا ہے, اور اس کائنات کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے عمل یا اپنے قول یا اپنے کسی فعل سے جس سے معاشرت آباد ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کا غضب اس شخص پر بہت زیادہ ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. اور یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی قدرت کی نظر میں انتہائی غضبناک ہوگا, اور اللہ اس سے غضبناک فرمائے گا کہ جو لوگ اس سے اس لیے جان چھڑاتے ہوں کہ وہ منہ کا بڑا تیز تھا اور بڑا تندخو تھا, جب بولتا تھا تو سخت بولتا تھا, دل آزاری کی باتیں کرتا تھا. تو فرمایا ایسا شخص جس سے لوگ اس کی زبان کی وجہ سے ڈر کر بھاگیں, تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بہت سختی سے پکڑا جائے گا. تو غیبت کرنے والا, لوگوں سے حسد رکھنے والا, ان کے لوگوں کی ہتک کرنے والا, حقوق کو توڑنے والا, اور ماں باپ کا نافرمان, اور خود غرضی والا, اور سود کھانے والا, لوگوں کو دھوکہ دینے والا, ملاوٹ کرنے والا, الف غرض کہ جو معاشرے کے اندر جو بنیادی حقوق اعتماد کے ہیں, ان اعتماد کا جس نے لوگوں کا اعتماد لے کر پھر اس پر نقصان پہنچایا, تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین آج کی رات کوئی حصہ نہیں عطا فرماتا. اگر ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں رجوع کی توفیق دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین آمین. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد سے ہی جڑی ہے پھر یہ وہ ہماری ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں, اور اس میں اگر ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں تو ان عبادتوں میں بھی پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے, انہیں قبول نہیں کیا جائے گا.